السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ سیکنڈ سٹارٹ کریں گے۔ لکڑیوں کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، وہ خاموشی کو توڑتی، آس پاس کے پہاڑوں کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں کی ہی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لاک کے پیچھے سمیٹنے کی کوشش، اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نمی جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر دوسری شے کو مات دے رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی اس تصویر کے سامنے ایک 15 منٹ سے کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹکی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے سے کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی، ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک سے ایک مکروہ فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی لگی دیواروں پر لگے بورڈز چھوٹے موٹے چارٹس، نوٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹوں سے بھرے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمی میں سے 3 اس وقت کمپیوٹرز پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے تھے۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈز سے بھرے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آنے والا تمام آن لائن ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کی ای میل کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور معلومات چیک کر رہا تھا۔ ان ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں موجود تھی۔ اس شخص کے بارے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ سی آئی اے کے شدید آپریشن سے لے کر اس کی گرل فرینڈ تک، اس کی مالی معلومات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس تمام تفصیلات موجود تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکال سکے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی مقصد میں کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت یا ناشائستہ عمل کی نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی وہ چیک لسٹ جو انہیں دی گئی تھی 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔
انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے۔ ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک جاتے جاتے وہ آدمی اس شجرہ نسب کی ایک تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ بیلٹ پوائنٹس ایک دم جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے ایک تاریخ پیدائش لکھی ہوئی دیکھی، پھر مڑ کر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اس سال کہاں تھا؟ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ انہیں جہاز ڈبونے کے لیے ٹارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روداد تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال جواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے آئی تھی، نہ ہی وہ کسی کو یہ بتانے کے لیے آئی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑے ہیں، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ کہتی، یہ سب کچھ کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو سکون مل جائے گا، اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی کوئی چیز پالنے لگے گا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ ابلا پا تھی، وہ راتوں کو سکون اور گولیاں لیے بغیر نہیں سو پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ یہ آتش فشاں تھا یا جیسے کوئی الاؤ جو اس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا، کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ چند سیکنڈز بھی شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھا جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی، اور یہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پہ لادا تھا۔ کسی کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی۔ کسی کو پتہ ہوتا تو وہ وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی۔
یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی، اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں کہہ سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کے زنجیریں بننے والی ہوں یا گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو اس نے یا پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی لگتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔